کیا آپ بھی بیٹی کے جہیز کے لیے پریشان ہیں؟ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا کہ اس آدمی کو مفت بیٹی کا جہیز کہاں سے ملا، کیسے ملا اور پھر اس نے کیا کیا۔ پیارے ایمانی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب صبح روزانہ مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے سب سے پہلے ان کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو آج میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور روزانہ پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب گاڑی سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا تھا وہ میں خود نہیں آیا تھا بلکہ خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں اور انتظار کر لیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے بابا۔ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی تک قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے کچھ بھی مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دعائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دعائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دعائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دعائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ رقم اللہ نے ان کو دے دی ہے، مزید وہ رقم وہ نہیں لیں گے اب۔
میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دعائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات میرے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں پاکستان جب بھی چھٹی پہ آیا اور کار ادھر روکی لیکن آپ کی دکان کو بند ہی پایا۔ میں کل دوپہر کو بھی آیا تھا مگر آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں خود ہی کھاتی رہی اور بازاروں میں شاپنگ کرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری، وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو تو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے۔ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ چٹ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامان کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا کام ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر کوئی چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں، وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے اور شام کو شکر اللہ تیرا شکر۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں جہیز ایک لعنت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، یا والدین کے لیے صرف قرض کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جسے وہ ساری زندگی بھی اتار نہیں پاتے یہاں تک کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کی جہیز کے بارے میں سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیسے ہم مردوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو خریدنے کی بجائے جہیز کے سامان کے ساتھ خود اس قابل ہوں کہ صرف ایک اچھی اور نیک سیرت بیٹی کا انتخاب کریں اور جہیز خود تیار کریں؟ تو اس بارے میں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اور ہم اپنے معاشرے میں کیسے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، کس کو سٹیپ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے نصیب بہت اچھے کرے، ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں لکھ دے اور ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا ڈائیورس ریٹ کم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.